اگر سویڈن کے ایڈمنسٹریشن نے اس کی اجازت دی ہے تو عالمی طاقتوں کو اور اقوام متحدہ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے کسی ایک ایسے سنکی شخص کو اجازت دی گئی قرآن کو جلانے کی، اور خاص طور پر ایک خاص دن یعنی بقرعید کے دن، مسلمانوں کی خوشی کے دن، اس طریقے سے خداوند عالم کے پیغام کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کے اللہ کی ہدایت کو بجھا دیں، اس کے چراغ کو بجھا دیں۔ پھونک مارنے سے چراغ نہیں بجھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس طرح کی جو حرکتیں کی جاتی رہی ہیں یہ ایک سیلاب بن جائے اور ایک آندھی اور طوفان کی شکل میں پوری دنیا میں مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ سلسلہ مٹنے والا نہیں، ویسے ہی یہ قرآن کریم کو جلا کے سوچتے ہیں کہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن صرف ایک جلد اور جز کا نام نہیں ہے، قرآن ایک آفاقی پیغام رکھتا ہے۔ دیکھیے، اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور یہ ان طاقتوں کو جو اسلام کے خلاف مسلسل اس طرح کے اقدامات کرتے رہتے ہیں انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سلسلہ 1400 سال سے چل رہا ہے لیکن آج تک یہ کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ ڈینمارک میں جس طرح سے خاکے بنائے گئے تھے، اسی طرح سے سویڈن میں اب اس طرح سے قرآن کو جلانے کی اجازت دے کے یہ کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے اور پوری دنیا کا ماحول خراب کیا جائے۔ لیکن چاہے ڈینمارک کے خاکے بنانے والے ہوں یا سویڈن میں اس طرح کی مذموم حرکت کرنے والے ہوں، انشاءاللہ رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ نہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ قرآن کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قرآن مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ قرآن ایک آفاقی پیغام ہے، قرآن خدا کی کتاب ہے۔ قرآن کا ایک نقطہ بھی کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی ایک حرف بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتا، چونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے فرستادہ ایک تحریک ہے، ایک پیغام ہے اور دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس طرح کی سازشیں جو موقع موقع پر دیکھنے میں آتی ہیں، ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ 1400 سال سے مسلسل صہیونزم اور اس کے علاوہ جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں انہوں نے اس طرح کی سازشیں کی ہیں اور حرکتیں کی ہیں۔ اور بقرعید کے دن، جس دن پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے کے ساتھ اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، اس دن اس طرح کی حرکت کرنا یہ انتہائی جو ہے یعنی مذموم اور انتہائی دل کو توڑ دینے والی بات ہے، اور اقوام متحدہ کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اگر سویڈن کے ایڈمنسٹریشن نے اس کی اجازت دی ہے تو عالمی طاقتوں کو اور اقوام متحدہ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس طرح کی جو حرکتیں کی جاتی رہی ہیں یہ ایک سیلاب بن جائے اور ایک آندھی اور طوفان کی شکل میں پوری دنیا میں مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ واقعہ نہایت افسوسناک ہے، خاص طور پر اس وقت افسوسناک ہے کہ جب حکومت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے کسی ایک ایسے سنکی شخص کو اجازت دی گئی قرآن کو جلانے کی، اور خاص طور پر ایک خاص دن یعنی بقرعید کے دن، مسلمانوں کی خوشی کے دن، اس طریقے سے خداوند عالم کے پیغام کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ کام جب واقعاً کسی ایک فرد کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ زیادہ افسوسناک نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ایک پوری جماعت کی طرف سے، پوری ایک حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں حکومت شامل ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیا جائے کہ حکومت کے کارندے شامل ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ قابل مذمت ہے۔ اور اس وقت پوری عالمی برادری کو، نہ صرف مسلمان کو بلکہ ہر امن پسند انسان کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی کسی کے مقدسات کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ صرف ایک مذہب کے تقدس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے، بلکہ وہ ہر اس شخص کا مخالف ہے جو کہیں نہ کہیں سے مذہبی ہے، جو جس مذہب کو فالو کرنے والا ہے اس کو اپنے تئیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن جلانے والا ہو سکتا ہے کل کسی مقدس کتاب کو، کسی دوسرے مذہب کی مقدس کتاب کو جلانے کی ہمت کر بیٹھے۔ اسلام ستیزی اور اسلام دشمنی کے طریقے ہیں، اور اسلام ہراسی کا جو ماحول پوری دنیا میں چل رہا ہے ہم اسے کنڈم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی زد و کوب کی جا رہی ہے، کہیں جو ہے وہ قرآن جلایا جا رہا ہے، کہیں اسلام کو
वहशियाना बना कर दिखाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इस्लाम की हकीकी तालीमात लोगों तक पहुंच जाएगी तो लोग इस्लाम की तरफ गिरविदा हो जाएंगे, और ये अपने दिलों की भड़ास निकाल रहे हैं इन सब कामों से, कभी मुसलमानों को ज़दोकूब करके और कभी जो है वो कुरान जलाकर। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और बिलखुसूस हम इस हुकूमत में रहते हुए हुकूमत हिंद से और यहाँ के वज़ीर ख़ारजा से इस बात का मुतालबा करते हैं, सदर जमहूरिया से मुतालबा करते हैं कि वो यहाँ से एक मेमोरेंडम स्वीडन की हुकूमत को जारी करें। एक गुजारिश हमारी तरफ से ये है कि उसमें इस तरह का ज़िक्र हो कि इस्लाम हिरासी की दास्तान और इस्लाम सतीज़ी की जो ये दास्तान है, इस्लाम दुश्मनी की जो दास्तान है, इसका ख़ात्मा किया जाए। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और किसी भी तौर पर इसे कबूल नहीं करते। कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि फूंक मार के अल्लाह की हिदायत को बुझा दें, उसके चिराग को बुझा दें। फूंक मारने से चिराग नहीं बुझता है। मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे इमामत के सिलसिले में ये हुआ है, जब भी ज़ालिम हुक्मरान को ख़तरा होता था तो वो इमामत को और इमाम को शहीद कर देते थे और ये सोचते थे कि ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, ये सिलसिला मिटने वाला नहीं। वैसे ही ये कुरान करीम को जला के सोचते हैं कि सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। कुरान सिर्फ़ एक जिल्द और जुज़ का नाम नहीं है। कुरान एक आफाकी पैगाम रखता है। जैसे अहले बैत को शहीद करके वो पैगाम नहीं रुका, वैसे कुरान को भी जलाकर उसे शहीद करके वो पैगाम नहीं रोका जा सकता है। कुरान अपने पैगाम को पहुंचाता रहेगा। और असल वजह यह है कि दुनिया की इतनी किताबें हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी किताबें की इनकी तरफ कोई रुजू क्यों नहीं करता है, कुरान ही की तरफ क्यों जाते हैं। ये कुरान को जलाना आज भी इस बात की ताकीद कर रहा है कि आज भी उनकी बनाई किताबों की तरफ कोई नहीं जाता, सब आ रहे हैं कुरान करीम की तरफ।